اب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید انڈیا پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرے گا، شاید انڈیا اٹیک کرنے کی اس میں ہے سرجیکل اسٹرائک، جو بالا کوٹ میں ایک بیوقوفی کی تھی بھارت نے۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے اور ہم کو بس اب آرمی سے ہندوستان سے بالکل دوستی کر لینی چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے اور بس مان لینا چاہیے۔ اور بہرحال ایس جے شنکر نے بڑے نپے تلے طریقے سے یہ کہا کہ ایک ایسا پڑوسی ملک جو ابھی بھی ہمارے خلاف، ہندوستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہا ہے، ہم اس موقع پہ اس کے فورن منسٹر کے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ اور یوں ایک ڈپلومیٹک ریبیوک اور سنب ہوا۔ یہ جو فالس فلیگ والی جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ ذرا آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ ہماری کمیونٹی بہت بولتی ہے، تو میں یہ بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ چیزیں روکی گئی۔ اسٹون پیلٹنگ آج آپ ہمارے بچے کے ہاتھ میں، کس بچے کے ہاتھ میں اسٹونز دیکھتے ہو؟ اٹ از بائی دا سپورٹ آف آور انڈین آرمی، اٹ از بائی دا سپورٹ آف آور پرائم منسٹر، وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم۔ جو اسٹون پیلٹر، مجھے اپنا جواب کمپلیٹ کرنے دے، جو اسٹون پیلٹرز اور جو ڈرگسٹ پاکستانیوں نے وہی مدعا پکڑا ہے، بس کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ یو نو واٹ، آپ کی کنٹری میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری کنٹری میں پہلے ہمارے بچے کو نیشنل اینتھم سکھایا جاتا ہے، جن گن من، لیکن وہاں پہ پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے؟ کشمیر میں ایسا ہوا، کشمیر میں ظلم ہوا، کشمیر پاکستان میں حالات اس سمے کافی خراب چل رہے ہیں۔ پاکستان آرمی بالکل ہائی الرٹ موڈ میں ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے بھارتی سینا کے اوپر وہ آتنکی حملہ کروایا ہے، اس کے بعد سے بھارت کا رخ بالکل اسپشٹ ہے کہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، یعنی کہ پاکستان کے اوپر ایک اور سرجیکل اسٹرائک ہونے والی ہے۔ اور اسی بات کو لے کر پاکستان میں ایک چرچا عام ہو چکی ہے کہ اب بھارت کسی بھی سمے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک چھوٹی یا کوئی بڑے لیول کی بھی بھارت کی طرف سے کارروائی پاکستان کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان آرمی نے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے اندر بنے گئے آتنکی کیمپ فی الحال سمیٹ لیے ہیں، یعنی آتنکیوں کو آتنکی کیمپوں سے سرکشت ٹھکانوں پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ بھارتی حملہ ناکام ہو جائے۔ اسی وشے پر آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو، جس میں پاکستانی جرنلسٹ بہت زیادہ بھیبیت نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہرحال ایس جے شنکر نے بڑے نپے تلے طریقے سے یہ کہا کہ ایک ایسا پڑوسی ملک جو ابھی بھی ہمارے خلاف، ہندوستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہا ہے، ہم اس موقع پہ اس کے فورن منسٹر کے لیڈر سے نہیں مل سکتے۔ اور یوں ایک ڈپلومیٹک ریبیوک اور سنب ہوا بلاول زرداری کے لیے۔ جو واقعہ وہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ 20 اپریل کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو علاقہ پونچھ ہے، وہاں پر ایک کراس بارڈر قسم کی وہ کہتے ہیں کہ وائلنس ہوئی، بیسیکلی وائلنس ہوئی، جس کو وہ پاکستان کے اوپر الزام دیتے ہیں، جس میں کہ 5 لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں، وہاں کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کو ایز اے سائٹ، اس کو ایز اے کاز اور ایز ایکسکیوز یوز کر کے ہندوستان نے یہ پوزیشن لے لی۔ اب پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی فارملی طور پہ بلاول زرداری کی سائڈ لائنز کے اوپر ایس جے شنکر کے ساتھ میٹنگ مانگی ہی نہیں تھی، لیکن عام سمجھا یہی جا رہا ہے کہ مانگی تھی اور تھپڑ مار دیا ہے بلاول زرداری کے منہ پہ ایس جے شنکر اور ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس نے۔ پہنچ میں ابھی کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا، سر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ خبر بھی آئی کہ جی پاکستان بیکڈ جو لوگ تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سر یہ بھی تو ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا، میں تو ایز اے جرنلسٹ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز کروائی گئی ہو جو ہوتی ہے نارملی اراؤنڈ دا ورلڈ ہوتی ہے، پوری دنیا استعمال کرتی ہے۔ پہلے تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نہیں آئے گا، اور جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب آ رہے ہیں تو اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو۔ طالبان اور امریکہ نے بھی تو کیا ہے، سعودیہ اور ایران نے بھی تو کیا ہے، چین اور انڈیا بھی تو کر رہا ہے۔ The thing is کہ یہ جو فالس فلیگ والی جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ ذرا آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ ہماری کمیونٹی بہت بولتی ہے۔ 9/11 کے وقت بھی بھائی اگر امریکہ کو افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی 2000-3000 امریکنز کو مارنے کی؟ یہ صرف بیوقوف ترین پاگل قسم کے دماغوں کو یہ آئیڈیا آتا ہے۔ پیپل ڈونٹ نیڈ ٹو کل دیئر اون پیپل ٹو جسٹیفائی اٹیک۔ دیر آر مینی ریزنز دیٹ دے کین بلڈ اپ ٹو انویڈ اے کنٹری۔ تو میں یہ بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ انڈین آرمی اپنے جوانوں کو کیوں مارے گی؟ لیکن جسٹ سر میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو گروپس
ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर, इसके ऊपर कोई बात और ये एक साइड पे हो जाए। So the groups have lot of interest. Terrorist groups operate कर रहे हैं कश्मीर में. I mean उनका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि they do not want to send the message कि हर चीज नॉर्मलाइज हो गई है. देखिए I mean 7-8 टेररिस्ट ने हमला किया, पहले ग्रेनेड्स भी फेंके, उसके बाद गोलियां भी मारी, और उसमें से एंटिसिपेटेड है कि 2 या 3 शायद बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और बाकी के सब लोकल हैं. और ये टेररिज्म अटैक का नतीजा ये भी होता है कि इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू रिटेलिएट, और रिटेलिएशन में सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो जाते हैं. अब ऑलरेडी 15-20 लोग शायद डिटेन हो चुके हैं कश्मीर में. अगर एक आध टॉर्चर से मर गया तो देन इट इज फिर गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे. राजौरी पूंछ में एक हमला हुआ और उसमें अब भारत के बकौल 5 राष्ट्रीय राइफल्स के जो हैं वो सिपाही एहलकार जो हैं वो हलाक हुए. पहले तो हमने सुना कि जी लाइटनिंग की वजह से वो ब्लास्ट, एक लाइटनिंग थी उसकी वजह से ये बस तबाह हुई. फिर बाद में बहुत सी उसमें भारत के नैरेटिव में तब्दीलियाँ आती रहीं, और जो भारत का एक वतीरा है कि फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है. तो इस बार भी पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत सी बातें आ रही हैं. कभी कह रहे हैं जैश मोहम्मद और कभी लश्कर तैयबा, तो इस किस्म के नाम भी सुनने को मिल रहे हैं. और अब भारत में ये भी एक बहस चल पड़ी है कि क्या भारत जो इस वक्त दावतनामा दिया था बिलावल जरदारी साहब को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करें, तो क्या उस दावतनामे को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं. वो तो शायद नहीं कर सकता और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा काम करेगा. लेकिन ये SCO की मीटिंग से पहले इस किस्म का वाक़या होना, ये भी इस बात की निशानदही करता है कि जब भी इस किस्म के एक बड़ा इवेंट कोई होता है भारत में या पाकिस्तान में, तो इस किस्म की चीज़ हो जाती है भारत में. गो के बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या जो भी लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को किया है, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है, कोई सिविलियन टारगेट नहीं थे. तो इस वजह से ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और इसमें लेजिटिमेट टारगेट है. अगर आप सिविलियन को नहीं टारगेट कर रहे तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाज़त है. और क्योंकि यही लोग कश्मीरों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, तो इस वजह से अब लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है सर्जिकल स्ट्राइक, जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने. मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दफ़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त SCO की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है. तो जब तक ये सारी समिट्स वगैरह नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई मैं कम से कम नहीं देख रहा भारत की जानिब से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मिस एडवेंचर. लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले, जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है. BJP की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले होगा अगर हुआ तो. भारत पाकिस्तान हमें कोई मसला नहीं है, हम चौकन्ना हैं. जो लोग ये ख्याल करते हैं, वो एक्स आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है. मैं समझता हूँ कि भारत को मालूम है कि वेयर डू वी स्टैंड, और जब अवाम में जज्बा हो तो फिर कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को कम अज़ कम शिकस्त नहीं दे सकती.